سوال یہ ہے کہ میرے پاس زمین ہے، میں کھیتی باڑی اپنی کرتا ہوں، تو میں نے کسی سے دستی 5,000 مانگا تھا کہ آپ کو گندم اترنے پر دے دوں گا، تو اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا 1250 کے حساب سے، 4 من گندم 5,000 کی بن جائے گی۔ جب گندم اترنے کا وقت آیا تو اس وقت گندم کا ریٹ کم ہو گیا تھا بازاری ریٹ کے حساب سے، تو اب وہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا، لیکن اسے کہیں اور سے سستی جو ملنے لگی، اب وہ اس زبان پر آ گیا کہ نہیں آپ مجھے میرا 5,000 ہی واپس دے، جبکہ اس کا میرا سمجھوتا 2 بندوں میں ہو گیا تھا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا۔ تو اب وہ اپنی زبان پر نہیں آ رہا اور میرے پاس گواہ بھی ہے، تو اس معاملے میں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو 5,000 ہی واپس کروں، یا جو ہمارا آپس میں طے ہوا تھا کہ 4 من گندم 1250 کے حساب سے 5,000 کی، وہی اسے دینی پڑے گی؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اصول تو یہ ہے کہ جس جنس کا قرضہ ہے اسی جنس سے لٹایا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی اگر روپیہ لیا ہے تو روپیہ میں ہی لٹائے، گندم لی ہے تو گندم میں ہی لٹائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اچھا اچھا اچھا، وہ بھی بعض صورتوں میں۔ کنڈیشنل ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ جو سوال پوچھا ہے یہ تو سمپل ڈیل ہے ان کی۔ جی جی، اب مثال کے طور پر انہوں نے سونا لیا ہوتا اور چاندی کی ڈیل کرتے، یا سونے ہی کی ڈیل کرتے، مطلب زیور لے کے کسی اور زیور کی ڈیل کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر مسائل سود کی طرف لے جانے والے ہو سکتے تھے۔ اچھا، ہم جنس چیزوں کا تبادلہ والا معاملہ آتا، یا جو چیزیں سود کے جو 2 معیار ہیں ان میں سے کوئی ایک معیار پایا جاتا، تب بھی وہ مسائل ہوتے۔ گندم اور رقم میں وہ دونوں معیار نہیں پائے جاتے۔ ٹھیک، تو اب جس ڈیل پر ان کا اتفاق ہو گیا، گندم جی 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 جی، دونوں پارٹیز کا، پیسوں کے بجائے گندم دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو ان کو اسی ڈیل پر مطلب کہ برقرار رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے کہ پیسے کے بجائے فلاں چیز دے دو، ٹھیک ہے، یہ بمنزلہ خرید و فروخت کے ہے۔ اوکے، اسی لیے ان مسائل کے اندر ربا متحقق ہوتا ہے۔ اگر جنس اس موقع پر تبدیل ہو جائیں، جنسوں میں مماثلت ہو جائے یا سودی معاملات آ جائیں، تو ربا متحقق ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیل بھی خرید و فروخت ہی کے حکم میں ہے۔ ٹھیک، قرض سے کمپرومائز جو ان کا ہوا ہے یہ خرید و فروخت کے حکم میں ہے۔ جب ان کا کمپرومائز ہو گیا تو ایک معاہدہ ہو گیا، صحیح، ایک معاہدہ ہو گیا، تو اب اس کی پاسداری ان کو کرنی پڑے گی۔ سامنے والا تو مکر ہی گیا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کو اب جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے جو ہے گھاٹا محسوس ہو رہا ہے۔ 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پیسے ہی لوں گا، میں نے جو بات کی میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں، یہی سچویشن محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، تو ظاہر بات ہے اس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے اس کی پاسداری کرو۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرے سے انکار کر دے کہ میں نے اس کوئی بات کہی ہی نہیں ہے، تو ایک گواہ کے ہوتے ہوئے دعویٰ ناکافی ہوتا ہے۔ اوکے اوکے، ماشاءاللہ، کوائٹ انٹرسٹنگ آنسرز۔